ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے، اس کی حرمت جانتے ہوئے بھی، اس کی فضیلت اور اہمیت کو جانتے ہوئے بھی، ہم لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تقریباً ہر سال ہی محرم میں کسی نہ کسی مسجد میں یا امام بارگاہ میں کوئی دھماکہ ہوگا، کوئی فائرنگ ہوگی، کوئی فتنہ ہوگا، کوئی فساد ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پر حملہ آور ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں واقعات میں، چاہے اہل تشیع اہل سنت والجماعت پر حملہ کر دیں یا پھر اہل سنت اہل تشیع پر دھاوا بول دیں، دونوں صورتوں میں خون دو معصوم لوگوں کا بہے گا. قتل تو مسلمان ہی ہوگا، مرے گا مسلمان ہی، تو نقصان امت کا ہی ہوگا، نقصان اسلام کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اسلامی مملکت میں رہتا ہو اور اس کے سامنے کوئی دوسرا شخص ارتداد کا مرتکب ہو جائے، دین محمدی سے ڈائریکٹلی پھر جائے، یہ تو ہم اختلافی باتیں ڈسکس کر رہے تھے نا، تو یہ جو میں بھی اگزامپل دے رہا ہوں یہ بہت ہائی لیول کی ہے. کوئی بندہ دین محمدی سے ہی پھر جائے، گستاخی کا مرتکب ہو جائے اور اتنی بڑے کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے کہ اس کا قتل واجب ہو جائے، اس صورت میں بھی کوئی انڈیویجول کسی دوسرے انڈیویجول کو قتل نہیں کر سکتا. وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرائے گا اور اس کو قتل کرنے کی مجاز حکومت ہے. اگر اس کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی بھی جواب دہ حکومت ہے، آپ اور میں نہیں ہیں. اس لیے اگر یہ کام شروع ہو جائے تو کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قتل کرنا شروع کر دے گا. تو 295C بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی گستاخی کریں ان کو کیفر کردار تک حکومت کے تھرو، جو پلیٹ فارم ہے، جو چینل ہے، اس کے تھرو پہنچایا جا سکے. لوگوں کی امام بارگاہوں اور مسجدوں میں گھس کے پھٹ جائیں اور کہیں بھائی ہم تو صحابہ کا دفاع کر رہے تھے یا ہم اہل بیت کا دفاع کر رہے تھے، تو آپ نہ تو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں نہ آپ اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ صرف اور صرف بیرونی طاقتیں ہیں ان کے آپ ہتھیار بن رہے ہیں. اور بعض اوقات باہر کے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے بھی ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں تو وہ اپنا بندہ بیچ کے کام ڈلوا دیتے ہیں اور بعد میں سنی شیعہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو بھائیو، لڑنا نہیں ہے، دلائل اور علم کی بات ہوگی. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی نہیں مانتا کوئی نہ مانے. اللہ نے ہمیں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، دروغہ بنا کر نہیں بھیجا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تھا پہنچا دینا، سو ہم نے پہنچا دیا. کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اب چاہے آپ شکر کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی طرف مڑ جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کفر کا راستہ اختیار کر لیں. یہ قرآن جو ہے نا ایک بہترین نصیحت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار لے کے باہر نکل جائیں اور حالہ کار مچا دیں اور کہیں بھائی میں اس کو بھی ماروں گا، میں اس کو بھی ماروں گا، یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ جانے کون کسے مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے.